أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے. پچھلی 2 آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، یہ قرآن کو اتارا، اور اس قرآن کی 2 صفتیں بیان کی گئی تھی کہ اس قرآن میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور اس کے جتنے احکامات ہیں، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ قیماً ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. اور قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اللہ کی طرف سے آنے والے سخت حالات اور سخت جنگ سے. کافروں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. تو دونوں ایک ساتھ قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، بشارت اور نذارت، یعنی خوشخبری بھی اور ڈرانا بھی. دونوں چیزیں اللہ رب العزت اکثر جگہ پر قرآن میں ایک ساتھ بیان کرتے ہیں. جنتیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جہنمیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. خوشخبری سنانے کا ذکر ہوتا ہے تو ڈرانے کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانے گا، اللہ رب العزت کی اس مبارک کتاب کو نہیں مانے گا، تو اس کو آپ ڈرائیں سخت جنگ سے، سخت حالات سے جو اللہ کی طرف سے پیش آئیں گے. لیکن ان حالات میں بھی جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ ان کو خوشخبری سنائیں. حالات کتنے بھی خطرناک ہو، جو لوگ ایمان صحیح رکھتے ہوں، ایمان کامل صحیح اور مکمل ایمان رکھتے ہوں اور عمل صالح پابندی کے ساتھ کرتے ہوں، تو جو لوگ ایمان صحیح رکھتے ہوں اور عمل پابندی اور استقامت کے ساتھ کرتے ہوں تو وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں. کتنے ہی حالات بگڑ جائیں، فتنے کیسے ہی کھڑے ہو جائیں، کیسے ہی ایمان سوز ماحول ہو جائے، ایمان کے لٹیرے کتنے ہی عروج اور ترقی پر پہنچ جائیں، ایمان کو چھیننے کی کیسی ہی کوشش ہونے لگے، لیکن جن کے پاس ایمان کامل ہو اور عمل صالح پر استقامت ہو وہ کبھی گھبراتے نہیں، وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت پر یقین ہوتا ہے. ان لہم اجرا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیں گے، اور ایسا بدلہ دیں گے جو ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ رہے گا. ایسا ٹھکانہ اور ایسی چیزیں، ایسے انعامات ملیں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر آگے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے. خاص طور سے پہلے تو عام سب کو ڈرانے کے لیے کہا گیا، لیکن اب خاص طور سے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، معاذ اللہ. خاص طور سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا.
اس میں یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ کچھ یہودیوں کے فرقے جو کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کے کچھ فرقے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس زمانے میں مشرکین تھے جنہوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور بھی بہت سارے فرقے ہو سکتے ہیں، بہت سارے کافر ایسے ہیں جو اپنے اپنے مورتیوں کو، دیوی اور دیوتاؤں کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کے جسم کا حصہ نعوذ باللہ مانتے ہیں۔ تو خاص طور سے ان کو ڈرانے کے لیے کہا گیا، کیونکہ یہ شرک بہت خطرناک ہے، یہ شرک بڑا خطرناک۔ دوسرے جو شرک ہیں وہ چھوٹے ہیں، دوسرے جو شرک ہیں وہ چھوٹے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بیٹا ماننے والا جو شرک ہے یہ بڑا خطرناک شرک ہے۔ اللہ کا بیٹا ماننے والا جو شرک ہے یہ بڑا خطرناک شرک ہے، کیونکہ اس میں خرابیاں کتنی ڈینجر ہیں۔ ایک تو اس میں نعوذ باللہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار ہے، کہ جس کو بیٹا مانا انہوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، یا جس کو بھی اللہ کا بیٹا مانا، تو بیٹا ماننے میں جس کو بیٹا کہا ہے، تو عام طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کا خالق نہیں ہوتا، باپ بیٹے کا خالق نہیں کہلاتا، ذریعہ کہلاتا ہے نا۔ باپ بیٹے کا خالق کوئی بھی نہیں کہتا کہ بیٹا آپ بیٹے کے خالق ہیں، کسی باپ کو کوئی کہتا ہے؟ خالق نہیں کہتے، اس کو ذریعہ کہتے ہیں۔ تو جب کوئی کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے تو گویا اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا، لیکن ان کے خالق نہیں ہیں، ان کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں اللہ کے خالق ہونے کا انکار ہے، نعوذ باللہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار ہے اس میں، کہ اللہ رب العزت ان کے خالق نہیں ہے، باپ ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے خالق نہیں ہیں، باپ ہیں، ذریعہ ہیں، صرف خالق ان کا کوئی اور ہے۔ تو اس میں اللہ کے خالق ہونے کا انکار ہے۔ اسی طرح بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی جنس سے، باپ جو ہوگا وہی بیٹا۔ باپ انسان ہے تو بیٹا بھی انسان، باپ حیوان ہے تو بیٹا بھی حیوان، تو باپ خدا ہے تو بیٹا بھی خدا، نعوذ باللہ۔ یعنی ڈائریکٹ بیٹا مان کر اس کو ڈائریکٹ اللہ کی خدائی میں پارٹنر بنا دیتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کی خدائی میں شریک، اللہ کے معبود ہونے میں شریک کرنا ہے کسی کو بیٹا بنانا، کیونکہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ دوسرے جو لوگ شرک کرتے ہیں، کسی دیوی کو، دیوتا کو، کسی انسان کو جو انہوں نے معبود بنایا، وہ اس طریقے کا شرک نہیں کرتے، وہ اس کو صرف ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وسیلہ۔ وہ کہتے ہیں اصل تو بنانے والا اوپر والا ہے، لیکن یہ ذریعہ ہے ہمارے، یہ صرف ذریعہ سمجھتے ہیں ان کو۔ لیکن جو لوگ بیٹا مانتے ہیں وہ ذریعہ نہیں مانتے، وہ ڈائریکٹ اللہ کا پارٹنر، جسم کا حصہ، نعوذ باللہ، خدائی میں شریک مانتے ہیں۔ تو بتائیے یہ شرک کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں 16ویں پارے میں، وہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، سورہ طٰہٰ میں، سورہ مریم میں، کہ انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بڑی خطرناک چیز لے آئے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ، تم نے ایسی بات کہی، ایسا عقیدہ گھڑا ہے کہ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے رحمان کا بیٹا مان لیا ہے۔ دیکھیے رحمان، اللہ کا بیٹا ماننے میں اتنا اللہ کو غصہ آتا ہے، یہ اتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ دوسرے شرک کے لیے نہیں کیے، کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے گر جائیں گے۔ یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں یہ اس شرک کے لیے، بیٹا ماننے والا جو شرک ہے۔ دوسرے شرک کے لیے اتنے خطرناک الفاظ نہیں ہیں۔ تو اسی لیے خاص طور سے ان کو ڈرانے کے لیے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ولد، بیٹا۔ دیکھیے بیٹے کے لیے بھی لفظ، ایک تو ابن بھی لفظ ہو سکتا ہے،
بیٹے کے لیے عربی میں ابن کا لفظ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابن کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ولد کا لفظ استعمال کیا کہ ان لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے جیسے وہ بچہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے، نعوذ باللہ۔ ولد ولادت سے ہے، ابن تو عام طور پر کسی بھی بچے کو ہم کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ بیٹا، دوسروں کے بچے کو بھی انسان کہتا ہے بیٹا، تو وہ ابن ہو سکتا ہے، لیکن ولد جو خود اس کا ذاتی بیٹا ہو اس کو کہتے ہیں ولد، جو ذاتی بیٹا ہو۔ تو یہ لوگ اللہ کا بیٹا ایسا مانتے ہیں نعوذ باللہ جیسے وہ اللہ کا ذاتی بیٹا اللہ کے اندر سے نکلا ہے، نعوذ باللہ۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں خاص طور سے عیسائی لوگ مراد ہیں، خاص طور سے عیسائی لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے، عیسائی لوگوں پر حقیقت کھولنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ بہت خراب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کا جو عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کا جو عقیدہ ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا گندا ہے۔ اس کو خاص طور سے بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ خاص طور سے ان کو ڈرائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ عیسائی لوگ، دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، جب یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس کا برا نتیجہ کیا ہے کہ جب دجال آئے گا قیامت سے قریب ہے، قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا اور دجال کرشمے ظاہر کرے گا، دجال کرشمے بتائے گا، آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے غلے اور اناج اور زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، سارے اسباب پر اس کو مکمل کنٹرول ہوگا، سارے اسباب ہوں گے اس کے پاس، سارے اسباب پر کنٹرول ہوگا۔ تو جب دجال اس وقت نکلے گا تو یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ دجال کو دے کر دھوکہ کھا لیں گے، اور وہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھنے لگیں گے، جو صحیح کے سچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو دجال کو وہ کیا سمجھیں گے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو دجال جب کرشمے بتائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے کرشمے تو اللہ کا بیٹا ہی بتا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے کرشمے، آسمان سے بارش برسا دینا، زمین سے اناج اگا دینا، خزانے نکلوا دینا، سارے اسباب پر مکمل کنٹرول رکھنا، یہ اللہ کا بیٹا ہی کر سکتا ہے، تو یہ سچے عیسیٰ علیہ السلام سمجھیں گے اور دھوکے میں آ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے خاص کہا کہ خاص ان کو ڈرائیں کہ تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے ابھی تو تم گمراہ ہو، آگے چل کر اور بھی بڑے گمراہ بن جاؤ گے، دجال کے ماننے والے اور دجال کے پیروکار، اور اس کی وجہ سے جہنم، ہمیشہ کی جہنم کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے خاص طور سے ان کو ڈرانے کے لیے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کو علم نہیں ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہے، اور نہ ان کے باپ دادا کو علم ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے گھڑا ہے۔ اس عقیدے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہیں، وہ دلیل بس ان کے پاس، وہ کیوں مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ظاہر میں کوئی باپ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو ان کا باپ پھر اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ عقل سے بھی سوچے انسان کہ ان کا باپ نہیں ہے تو ان کا باپ اللہ ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو بس، تو ان کو علم نہیں، ما لہم بہ من علم، ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم اور کوئی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی برا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ ایک کلمہ دیکھیے، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، ایک کلمے کی وجہ سے کروڑوں لوگ گمراہ ہو گئے۔ کلمے میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، ایک کلمہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ کلمے کی وجہ سے کروڑوں لوگ، کروڑوں عیسائی گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ کبرت کلمۃ، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن بھی تو اللہ کے کلمات ہیں، قرآن کیا ہے؟ اللہ کے کلمات ہیں۔ یہ تو یہ ایسی جو
لوگ چھوٹے چھوٹے کلمے کی وجہ سے یا کسی بڑی چیز کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں تو قرآن کے کلمات ان کو ان کی گمراہی بتاتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہی کو کھولتا ہے. تو ان کے منہ سے ایک کلمہ نکل رہا ہے جو بہت برا ہے، لیکن قرآن کے کلمات اور سورہ کہف کی کلمات ان کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، ان پر حقیقت کھول رہے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو یہ کلمہ نکل رہا ہے کتنا غلط ہے، تم حقیقت کو سمجھ جاؤ. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی برا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے وہ لوگ مگر جھوٹ بات. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے اس اثر کی وجہ سے، ان کے اس گندے عقیدے کے برے نتیجوں کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں افسوس کرتے ہوئے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوتا ہے عیسائیوں اور یہودیوں اور جو گمراہ لوگ ہیں، جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا کتنا ٹینشن، کتنا غم ہے کہ فرمایا لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ختم کر دیں. باخع کہتے ہیں عربی میں، یہ بخا سے نکلا ہے. یہاں گردن کے پیچھے جو آخری ایک نس ہے، گردن کے پیچھے ایک رگ ہے، ایک نس ہے، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو وہ آخری نس تک کاٹتے ہیں تاکہ خون آسانی سے نکل جائے. اس نس کو پیچھے، گردن کے پیچھے جو آخری نس ہے اس کو کہتے ہیں بخا. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کبھی جھوٹ نہیں کہتے، ہم سب کا ایمان ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو یہ کہا ہے اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، اس میں ذرا بھی مبالغہ آ رہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا ہے. واقعتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا غم تھا لوگوں کا، واقعتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا غم تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو کھول کر بیان کیا ہے. فلعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں علی آثار، ان کے اس گندے عقیدے کے اثرات کی وجہ سے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں افسوس کرتے ہوئے آپ کہیں جان ہی نہ دے دیں. اور یہ 2-3 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب یہاں ایک بات ہے کہ اوپر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے شرک کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کے شرک کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بہت بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. اور نیچے دنیا کی زینت کا تذکرہ ہے، دنیا کی رنگینیوں کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں یہ آیت ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر دیں ان کافروں کے کفر اور اس کے برے نتیجے کو دیکھ کر. اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں افسوس کرتے ہوئے کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں. تو اوپر ان کے شرک کا تذکرہ ہے، نیچے دنیا کی زینت خوبصورتی کا تذکرہ ہے، درمیان میں یہ آیت ہے. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ہمارے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک راہ بتاتی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی خوبصورتی اور رنگینیوں سے بچانا ہے، تو کیا کرو؟ انسانیت پر غم کھانا شروع کرو، انسانیت پر ترس کھاؤ، انسانوں پر جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کی اصلاح کی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کی اصلاح کی فکر کرو، ان کو اللہ سے جوڑنے کی، ان کو قرآن سے جوڑنے کی اس فکر میں لگ جاؤ، اس فکر میں گھلنا شروع ہو جاؤ تو تم شرک سے بچ جاؤ گے اور دنیا کی رنگینیوں اور فتنوں سے بھی بچ جاؤ گے. درمیان میں یہ آیت ہے. تو فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب جو بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے پہلے بھی اور قیامت تک بھی، جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں عام طور پر یا تو وہ مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا دنیا کے عہدوں کی وجہ سے، دنیا کی رنگینیاں کل ملا کر. تو اللہ رب العزت نے اب اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی خوبصورتی میں آ گئے. اب دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور خاص طور سے قیامت کے قریب، جیسے آج دنیا پوری اپنی سجاوٹ کے ساتھ ہمارے سامنے ہے،
پوری اپنی زیب و زینت کے ساتھ ہمارے سامنے، اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ ہمارے سامنے، اپنی ساری چمک دمک کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے بنایا زمین پر جو کچھ زینت ہے، اس زینت کو ہم نے اس لیے بنایا ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان انسانوں کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زمین کی جتنی خوبصورتی ہے، پہلی بات تو اس میں غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے انا جعلنا، ہم نے بنایا زمین پر جو کچھ زینت ہے وہ ہم نے بنائی ہے۔ جتنی ترقی ہو رہی ہے، جتنے اسباب نکل رہے ہیں، جتنی چیزیں، مشنریاں، فیکٹریاں، اور جتنی خوبصورت سے خوبصورت استعمال کی چیزیں دنیا میں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اشارے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا، یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے خود بخود، لوگ تیار ہو رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہے، لوگ غور کر رہے ہیں اور چیزیں نکال رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے اسباب دیے ہیں، اتنا دماغ اور سارے وسائل دیے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، ہم نے بنایا زمین پر جو کچھ زینت ہے۔ دوسرے اس کے لیے لفظ استعمال کیا زینت، زمین کی جو زینت ہے، زمین کا سامان نہیں کہا، مال اور اسباب نہیں کہا، زمین کی زینت۔ سبحان اللہ، اتنے سے لفظ سے اس کے فنا ہونے کی طرف اشارہ کر دیا، زینت، کیونکھ زینت جو ہوتی ہے خوبصورتی، زینت انسان وقتی طور پر استعمال کرتا ہے، زینت ہمیشہ انسان سج دھج کر نہیں رہتا، کہیں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، باہر نکلنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسے ہی اس سے فارغ ہوتا ہے تو فوراً زینت کے ساری چیزیں نکال کر پھینک دیتا ہے ایسا ہی ہے، شادی میں جانا ہے، اچھے کپڑے پہنے گا، گھر آتے ہی یا دوستوں میں بیٹھتے ہی سب نکال کر پھینک دے گا، وقتی ہے یہ بتانے کے لیے، فانی ہے یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے زینت کا لفظ استعمال کیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، کیونکہ زینت ہمیشہ انسان اپنے بدن پر نہیں رکھتا ہے، سجاوٹ اور ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وقتی طور پر کسی محفل میں جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، باہر نکلنا ہے تو اپنے آپ کو سجائے گا، بعد میں نارمل رہے گا۔ تو دنیا کی ساری جتنی چیزیں ہیں، جتنی خوبصورتی ہے، یہ کیا ہے؟ زینت ہے، وقتی ہے، فانی ہے۔ دوسری چیز تمہاری زینت نہیں کہا، جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ زینت ہے زمین کے لیے۔ کس کے لیے زینت ہے؟ ہمارے لیے نہیں، سبحان اللہ، ہماری زینت تو کسی اور چیز سے ہے، ہماری خوبصورتی، ہماری زینت تو روح کی سجاوٹ سے ہے، روح کو ایمان سے مزین کرنے سے، دل کو ایمان سے مزین کرنے سے، اعمال سے ہے۔ یہ کافروں کی سوچ ہے کہ ہم زینت کو استعمال کر کے اچھے ہو جائیں گے، دنیا کی خوبصورت چیزیں استعمال کر کے ہم اچھے ہو جائیں گے، ہم قیمتی ہو جائیں گے۔ انسان کی قیمت ان چیزوں سے نہیں ہے۔ تو فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، ہم نے بنایا زمین پر جو کچھ زینت کا سامان ہے ہم نے بنایا، اور وہ زمین کی زینت ہے، زینۃ لہا۔ اور کیوں بنایا؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اس میں اچھا عمل کرتا ہے۔ اب یہاں اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ اچھے عمل سے مراد کہ دنیا کی زینت میں اور دنیا کی رنگینیوں میں انسان رہے اور اس سے محبت نہ کرے، یہ اچھا عمل ہے۔ دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا میں رہ کر، یہاں اچھے عمل سے مراد کیونکہ پہلے زینت کا تذکرہ ہے اور پھر اچھا عمل، تو مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں، دنیا کی رنگینیوں میں رہے، دنیا سے محبت نہ کرے، یہ اچھا عمل ہے، کیونکہ دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا راہ گزر، راستے سے گزرنے والا۔ یہ ترغیب کیوں دی جاتی تھی؟ تاکہ محبت نہ ہو جائے اس سے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اور صحابہ کرام بھی پھر اس طریقے پر
رہتے تھے، دنیا کا کم سے کم سامان اپنے پاس رکھتے تھے، کہیں اس سے محبت لگاؤ نہ ہو جائے، کہیں اس سے لگاؤ نہ ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ عجیب روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے اور رو رہے ہیں۔ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک صحابی، مشہور صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا تو بڑا مقام ہے، آپ تو جنتی ہیں، صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے، بہت بڑا مقام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ دنیا سے جانے کا وقت ہے ان کا، اور وہ رو رہے ہیں اور ہچکیوں سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، ہم اس وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ وعدہ کیا تھا؟ کہ دنیا کا سامان مختصر رکھنا، دنیا کا سامان مختصر رکھنا، جیسے مسافر کا سامان ہوتا ہے، لیکن ہم نے بہت سامان جمع کر لیا۔ اور ان کے پاس کتنا سامان تھا؟ اللہ اکبر، صرف 3 برتن تھے ان کے پاس، صرف 3 برتن تھے ان کے پاس، ایک کپڑے دھونے کے لیے، ایک پانی پینے کا برتن، اور ایک وضو کرنے کا پیالہ۔ بعد میں اس کی قیمت لگائی گئی تو صرف 14 درہم مالیت، کتنا؟ 14 روپے سمجھ لو، 14 درہم مالیت کا ان کا سامان تھا، اور ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا، اور وہ اس پر رو رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ دنیا دار ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر، صرف 3 برتن پر وہ رو رہے ہیں، یعنی اتنا سامان ہے ان کے پاس کہ جتنا آج کل ہم 1-2 ٹائم میں کھانا کھا لیتے ہوں گے، لیکن وہ اس پر اپنے آپ کو دنیا دار شمار کر رہے ہیں، دنیا داروں میں اپنی گنتی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا، وہ عہد ہم نبھا نہیں سکے، ہم بدل گئے۔ اللہ اکبر، اتنی سی چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی بیوی ہے، چہیتی بیوی ہے، لاڈلی بیوی ہے، اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہے قیامت کے دن، آخرت میں تم مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور میرے قریب رہنا چاہتی ہے، تو کپڑے کو اس وقت تک استعمال کرتے رہنا جب تک کہ اس پر پیون نہ لگ جائے، اور دنیا کا سامان مختصر رکھنا۔ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیچاروں نے پوری زندگی ایک کمرے میں گزار دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی، کہ قیامت میں مجھے اپنے شوہر اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا ہے، تو اس لیے انہوں نے، ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کپڑوں کو اتنا استعمال کرتی تھی کہ وہ پھٹ جاتے تھے، پیون لگ جاتے تھے جب وہ اتارتی تھی، اور پوری زندگی انہوں نے ایک کمرے میں گزار دی، بس اس کے علاوہ انہوں نے کوئی گھر ہی نہیں بنایا۔ اتنی دنیا سے محبت۔ یہ سامان کم استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حرام نہیں ہے، زیادہ سامان استعمال کرنا، کروڑوں کی چیزیں استعمال کرنا یہ منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل من حرم زینت، وہاں بھی زینت کا لفظ ہے 8ویں پارے میں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ آپ کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کیا ہے؟ یہ تو ایمان والوں کے لیے خاص ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں خاص ہوگی ایمان والوں کے لیے، آخرت میں یہ کافروں کو نہیں ملے گی۔ تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کیوں بچا رہے ہیں کہ کہیں اس کی محبت نہ آ جائے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر بستر جو تھا ٹاٹ کا بستر تھا، اس کے نشانات پڑے ہوئے تھے، ٹاٹ کے بستر کے نشانات پڑے ہوئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ روم اور فارس یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اور وہ کتنے نرم بستر استعمال کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، 2 جہاں کے سردار ہیں، اور آپ ایسا معمولی بستر ہے آپ کے پاس کہ جس کے نشانات آپ کے جسم میں مبارک پر پڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان کا بستر، روم اور فارس کے جو بادشاہ ہے، ان کا جو نرم بستر ہے وہ ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، اور میرا یہ بستر مجھے جنت میں لے جانے والا ہے، میرا یہ بستر مجھے جنت میں لے جانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر یہ چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں بچاتے رہے؟ محبت نہ ہو جائے دنیا کی۔ محبت بری ہے، دنیا کی چیزیں رکھنا برا نہیں ہے، جیسے پہلے میں نے آیت پڑھی
کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے دنیا کی زینت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی ہے یہ، لیکن اس کو رکھنا استعمال کرنا یہ برا نہیں ہے، اس سے محبت کرنا برا ہے۔ کیونکہ اس کی محبت جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ منافقین کا کیا معاملہ تھا؟ منافق لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 10 سال رہے، 5 سال رہے، 8 سال رہے، اب اندازہ لگائیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہے، اتنے افضل امام کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام کسی کو مل سکتا ہے صحابہ کے بعد؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ 5 سال نماز پڑھے، 8 سال نماز پڑھے، 10 سال نماز پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سفر کیے، لیکن پھر بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہنے والے ہیں۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ صرف وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، کہ ان کو محبت ہے دنیا کی محبت سے۔ یہ سمجھ لیں دنیا کی محبت الگ الگ چیزوں کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مال کی بھی محبت ہو، عہدے کی بھی محبت ہو، عورتوں کی بھی محبت ہو، سونے چاندی کی بھی محبت ہو، کرسیوں کی بھی محبت ہو، ساری چیزوں کی محبت ہو تو دنیا کی محبت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی محبت ہے تو یہ بھی دنیا ہے۔ اتنی محبت کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، اعمال سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کو ساری برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ یہاں آیت اسی لیے آئی ہے کہ قیامت کے قریب دنیا بہت خوبصورت ہو جائے گی، دنیا بہت رنگین ہو جائے گی، تو کہیں انسان اس دنیا کی رنگینی میں کھو نہ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کہیں انسان دنیا کی اس رنگین دجال جو اسباب لے کر آئے گا، جو چیزیں لے کر آئے گا، جو کرشمے ظاہر کرے گا اور اسباب پر اور چیزوں پر جو اس کا کنٹرول ہوگا، اس کو دیکھ کر کہیں انسان بہک نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حقیقت کو کھولنے کے لیے فرمایا کہ یہ ہم نے سجایا ہے، اور کیوں سجایا ہے؟ کہ انسانوں کو جانچیں، اور آگے کہا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جتنی دنیا سج جائے گی، دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، دنیا کتنی بھی آخری درجے پر پہنچ جائے خوبصورت ہو کر سج دھج کر، ہم ایک دن اس کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، دنیا کی حقیقت بتا دی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا، یہاں کی ساری بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں۔ آج کل سعودی میں ایک شہر تیار ہو رہا ہے، کتنا عجیب شہر تیار ہو رہا ہے، سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، کیسی کیسی عیاشیوں کے کیسے اڈے دنیا میں قائم ہو رہے ہیں، کیسی کیسی مضبوط عمارتیں بن رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کتنی بھی مضبوط بنا لو، کیسی ہی خوبصورت چیزیں نکال دو، کیسی ہی مشنریاں اور فیکٹریاں بنا دو، ہم ایک دن اس کو سب چٹیل میدان کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ تو خیر دنیا کو استعمال کرنا اور دنیا میں مہنگی چیزیں اور بڑی چیزیں استعمال کرنا یہ برا نہیں ہے۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہہ نہ بلبلے زار سے، بہت ہی پیارا شعر ہے، زمانے کے بعد یاد آیا۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو یہ کہہ نہ بلبلے زار سے، کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، اس کی تشریح سنیں۔ بلبل ہے، بلبل جو جانور ہے، بلبل جو پرندہ ہے، اس کو ہریالی سے بہت محبت ہوتی ہے۔ بلبل پرندے کو ہریالی سے بہت محبت ہوتی ہے۔ وہ کسی باغ میں اگر چلا جائے بلبل، تو جب ہریالی کو دیکھ کر اس کو بہت وجد آ جاتا ہے اور بہت گنگنانے لگتا ہے۔ تو ایک شاعر اس سے کہہ رہا ہے، اور اس کو ٹارگٹ کر کے گویا انسانوں سے کہہ رہا ہے، اصل انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ جو چمن سے گزرے تو اے صبا، اے ہوا، چمن سے گزرے گی تو بلبل سے کہہ دینا، چمن سے گزرے گی تو بلبل سے کہہ دینا کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے، کہ اے بلبل تو اس ہریالی سے اتنی محبت کر رہی ہے اور اتنا یہاں پر خوبصورت نغمے گا رہی ہے، ایک دن آئے گا یہ ساری ہریالی ختم ہو جائے گی، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ گویا انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ انسان تو اس رنگینی سے محبت کر رہا ہے، اچانک تجھے موت آ جائے گی، قبر میں چلا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سارے مارکیٹ ختم، دوستیاں ختم، سارے تعلقات ختم، ساری رشتہ داریاں ختم، ساری خوبصورتی ختم، سارا پیسہ ختم، سب ختم، اور قبر کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہوگا۔
جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے نہ لگا نہ دل کو بہار سے. یہ دنیا کی بہار اور خوبصورتی اور رنگینی وقتی ہے، یہ عارضی ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے محبت نہ کریں، استعمال کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے مالدار ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے مالدار ہیں. تو جیسے اس سے پہلے بھی کہا تھا، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ مالدار بننا برا نہیں ہے، دنیا دار بننا برا ہے. دونوں چیزیں بہت پیاری ہیں، دو جملے ہمیشہ کے لیے ذہن پر اس کو نقش کر دیجئے. مالدار بننا برا نہیں ہے، دنیا دار بننا برا ہے. اب مالدار اور دنیا دار میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مالدار وہ ہے جو دنیا میں صرف لگا ہوا ہے. مالدار کون ہے؟ جو دنیا میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں، فیکٹریوں میں، اپنی جاب میں، مزدوری میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ مالدار ہے جو صرف لگا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہی کوئی اللہ کا حکم سامنے آئے گا، اذان کی آواز آئے گی یا اللہ کا کوئی بھی حکم آئے گا، جو لگا ہوا ہے وہ چھوڑ کر فوراً اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ نشانی ہے کہ یہ صرف لگا ہوا ہے. تو یہ مالدار وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کا حکم ہے اپنے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، تو ہم لگے ہوئے ہیں، دنیا سے لگے ہوئے، کاروبار سے لگے ہوئے، اسباب سے لگے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا ہم سب چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کریں گے. یہ ہے لگے ہوئے مالدار، یہ برا نہیں ہے. لیکن دنیا دار ہونا برا ہے. دنیا دار کون ہے؟ کہ وہ دنیا میں لگے ہوئے نہیں، پھنسے ہوئے ہیں. دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ، کہ اللہ کا حکم نماز کا وقت آ کر گزر جاتا ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. دن کے دن گزر جا رہے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ قرآن سمجھنے کی فکر ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے، نہ آخرت کی تیاری کی طرف ذہن جا رہا ہے، نہ قبر کی طرف ذہن جا رہا ہے. یہ لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے احکامات، اللہ کا دین آتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ دنیا دار ہے، یہ شریعت میں برا ہے. مالدار بننا برا نہیں ہے. بہت سارے صحابہ مالدار تھے، بہت سارے انبیاء مالدار تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے، تو مالدار تھے وہ، لیکن دنیا دار نہیں تھے. دنیا سے محبت نہیں تھی، دنیا میں پھنستے نہیں تھے. وہ لگتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آ جاتا تھا چھوڑ کر الگ ہو جاتے. تو یہ سورہ کہف، اس سے پہلے بھی کہا کہ سورہ کہف ایک جو ہے حقیقتوں کو کھولنے والی بھی سورت ہے. یہ دجال کی حقیقت کھولے گی، دنیا کی حقیقت کھولے گی. یہ حقیقتوں کو کھولنے والی سورت ہے یہ، کہ دنیا کو سمجھو، اس کی رنگینیوں کو سب کچھ مت سمجھ لو، اس سے محبت مت کرو، اس کو دل مت دو. ہاں استعمال کرو، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس سے لگاؤ رکھنا، دل اس کو دے دینا، دل سے اس سے محبت کرنا، اور اس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جانا، آخرت سے غافل ہو جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، ہم نے بنایا زینت، دنیا کی زمین کی زینت کو بنایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون اس میں اچھا عمل کرتا ہے. اور اچھا عمل کیا ہے؟ دنیا سے محبت نہ کرنا. دنیا کی رنگینیوں میں رہو، زینت میں رہو، بازاروں میں رہو، لیکن اس سے محبت مت کرو، دل میں اس کو داخل مت کرو. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کیونکہ ہمیشہ یہ حقیقت سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اس میں جو کچھ ہے، جتنی مضبوط سے مضبوط عمارتیں ہیں، مضبوط سے مضبوط چیزیں ہیں، خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ہیں، ہم ایک دن سب کو ختم کریں گے اور بالکل چٹیل میدان بنا دیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے سب کو صعیداً چٹیل، جرزا سوکھا ہوا. جیسے کھیتی سوکھ جاتی ہے تو کیا حال، کتنا برا منظر لگتا ہے، چٹیل میدان اور بالکل سوکھا ہوا پدنما منظر. ایسے ہی دنیا ایک دن ساری رنگینیوں کے ساتھ اور ساری خوبصورتیوں کے باوجود دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے رہیں گے.